ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ لقمان کا مطالعہ چل رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حیات بعد از ممات اور اللہ عز و جل کی شان خلاقیت کا بیان ہے۔ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ اس کے لیے تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد اٹھانا اتنا آسان ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اسے موت دینے کے بعد پھر سے اٹھا کھڑا کرنا۔ اس کی قدرت کمال یہ ہے کہ لفظ کن فرما کر ساری کائنات پیدا فرما دے اور لم تکن فرما کر سب کو فنا کر دے۔ وہ سمیع مطلق ہے، کچھ بھی اس کی سماعت سے دور نہیں، اور وہ بصیر مطلق ہے، کچھ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ لِأَلَّا يَسْمَعُوا إِلَّهَ محمد۔ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی باتیں چھپا کے رکھو، مخفی رکھو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ سن لے۔ تو مشرکین کی اس بات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کہ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو لوگوں کے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی آدمی پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت تک ہوں گے، ان سب کو وہ ایک آن کی آن میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک انسان کا بنانا اور کھربوں انسانوں کو بنا دینا یکساں ہے۔ حیات بعد از ممات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، ان میں یہ 5واں جز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خیر ہو یا شر۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ ایک دن لازماً ایسا آئے گا جب دنیا کا نظام ایک مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گا، ایک دوسرا عالم پیدا کیا جائے گا، سب انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان چاہے گا کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو اور زمین و آسمان کے کسی گوشے میں کہیں نکل بھاگے، تو ایسا کوئی رستہ نہیں پائے گا، اسے پکڑ کر لا محالہ اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، کہ تم میں ہر فرد سے
اللہ عز و جل قیامت کے دن اس طرح کلام فرمائے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان موجود نہیں ہوگا، اور پھر تمام انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ بیوی بچے، رشتہ داریاں، جن کے لیے انسان دنیا کی زندگی میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی سب حدیں پھلانگ جاتا ہے، اس وقت کچھ کام نہ آئیں گی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ حساب اور کتاب کے بعد جو نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا اصل پیمانہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے اپنے پیمانے طے کر رکھے۔ کامیابی کا پیمانہ در حقیقت ایک ہی ہے جو ہمارے رب نے طے کر دیا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب تو وہی ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا کی زندگی تو یہ محض ایک دھوکے میں، غرر میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سے آسان والا حساب لے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ صلو